نہیں ہے جو کسی پاکستانی سے منسوب ہو. تو میں نے کہا یہ کیسا مذاق ہے بھائی, بڑے بڑے دانشور گزرے تو کوٹیشن کچھ تو ہوگی, نہیں ملی. دین آئی لک فار رول ماڈلس کہ وہ جو اسٹینڈرڈ سیٹ کریں بات کرنے کا طریقہ. میراڈونا کے جب ڈرگ اسکینڈل نکلا انہوں نے کہا فٹ بال ٹیم سے نکل جاؤ کیونکہ بچے تمہیں امیٹیٹ کرتے ہیں. میاں داد نے غلطی سے ایک جملہ کہہ دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں, تو بچوں نے کہہ دیا ہم تو پڑھ لکھے نہیں, ہم تو کرکٹر بنیں گے. تو یہ طاقت ہوتی ہے اسٹار کی. وہ اسٹارز ارشد صاحب آج جو بولنے کا طریقہ, لباس کا طریقہ, وحید مراد مرحوم لوگ اس کو کاپی کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ سٹارز کہاں ہیں ہمارے جس کو ہم کاپی کریں لباس میں, انداز میں. آج کا تو پولیٹیکل جو تقریر کرتا ہے جس کو خدا نہ خواستہ اگر کاپی کر لیں تو آپ تو سوسائڈل ہو جائیں گے. تو وی آر دا رول ماڈل جو کہ ہمیں بات کرنے کا, جس کو کہنے شوگر کوٹو کیا, جس طرح ابھی صاحب گفتگو کر رہے تھے, گفتگو کون سنتا ہے ہمارے یہاں. تو وہ جو گڑبڑ ہو گئی سر, اس کے بارے میں کچھ کہیے نا. نہیں یہ گڑبڑ تو ہے. اور دیکھیے وہ ایک چیز جو یہ ادبی گفتگو جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے بھی کچھ چینلز کے اوپر وقت نکالا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یا تو, اور جو وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے کہ یہ بکتا نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مارکیٹنگ والے نالائق ہیں یا خریدار, جو یہ تو گڑبڑ ہے نا. ہاں, تو جو سیٹلائٹ اونر ہیں شاید ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جو چیز جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو وہ جلدی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اچھا, ادب ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا ہی پڑتا ہے, یعنی اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہی پڑتی ہے, غور و فکر کرنا پڑتا ہے. ادب سے ہٹ کے بھی بنیادی طور پہ ایک انداز گفتگو, جملہ, بیٹھنے کا طریقہ, لباس کا طریقہ, نہ کہ وہ نہیں وہی میں آپ کو ہم انکلکیٹ کر رہے ہیں نا. میں آپ دیکھیے نا کہ اتنی مزے کی چیزیں آپ کی اپنی روایت میں, آپ کے اپنے ادب میں وہ چیزیں ہیں. مطلب موت جو ہے وہ ہمیشہ ایک خوفناک اور ایک افسوس اور اس طرح کی چیز ہی ہے. اب دس از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, یہ جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا. غالب نے اپنے کسی دوست کو خط میں لکھا, پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے. وہ کہتا ہے کہ ابھی داروغہ شہر نے خبر دی ہے کہ بہادر شاہ ظفر رنگون میں انگریز اور اپنے جسم کی قید سے رہا ہو گئے. مطلب اٹس پولیٹیکل, ایبسلیوٹلی. اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ایک جملے کے اندر, ایک جملے کے. تو میرا مطلب ہم یہ چیزیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ نہیں کوئی انجوائے کر رہا, یا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ, آئی فلی اگری, کانٹینٹ اگر اچھا ہو تو نکلتا ہے, بکتا ہے. ایک کال ہے. السلام علیکم جناب علی, فرمائیے. میں اسم راشد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کہیے جناب. آپ لوگ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے تک و دو کے ساتھ معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور تہذیب سکھانے کے لیے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ آپ وہ لوگ کدھر گئے جو تہذیب و تمدن سکھائیں گے. ان کو میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, معاشرہ, ماحول آگے نہیں آنے دیتا. آپ کے پروگرام میں آپ پورے چینل اٹھا کے دیکھیں, چودھری, انور, لٹیرے, چور, ان کو بلایا جاتا ہے بڑا فخریہ کہ جی انہوں نے بڑے اچھے ایم این اے صاحب ہیں, یہ پہلے بھی چوری کر چکے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو بلائیں گے. میر تقی میر پیدا ہو سکتا ہے اس دور میں اگر آپ لوگ پیدا ہونے دیں گے تو. بہتر ہے صاحب, بہت شکریہ. معذرت ہوں وقت مختصر ہے اس لیے مجھے آپ کی کال کاٹنی پڑی. ایک شو کیا تھا اسی کمرے میں بیٹھ کے, میں نے عبید اللہ بیگ صاحب کو بلایا تھا کہ ذرا قومی ترانہ سمجھا دیجیے, لیکن اس میں قصور میرا نہیں تھا, نہ عبید اللہ بیگ صاحب کا تھا. قصور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ترانہ فارسی میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے عبید اللہ بیگ صاحب کو خاص بتایا کہ سر ثابت کر دیجیے خدا کے واسطے کہ فارسی میں نہیں ہے, اردو میں ہی لکھا ہوا ہے. اب وہ بات دوسری کہ تمام الفاظ فارسی سے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے. جانے کا وقت ہو رہا ہے. عائشہ کیا کہیے گا؟ ایک تو یہ رول ماڈلس کی بات آپ نے کی تھی. آئی تھنک فیصل ہم لوگ ایز اے نیشن جو ہے نا, اگر کوئی رول ماڈل یا کوئی ہیرو ایمرج بھی ہوتا ہے نا, تو ہم بجائے اس کے اچھے سائڈ دیکھتے ہیں, ہم کہیں گے کہ اس کا بھی کوئی نیگیٹو سائڈ ہوگا, اس کو مین اسٹریم یا سوشل میڈیا میں نا, ہاں اس کا کوئی پیچھے کنیکشن ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, اس نے پیسہ کھلایا, ہم ان چیزوں پہ پن پوائنٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو کرٹیسزم اور یہ جو بلیم گیم ہے نا, یہ اب یہاں اس پوائنٹ پہ آ کے ہمیں ختم کرنا ہے, اور اس کے آگے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واٹ آر دا پاسبل سولوشن اینڈ ہاؤ کین وی ایز انڈیویجولس پارٹ آف دس نیشن کین کنٹریبیوٹ ان امپروونگ دا اسٹیٹ.
میں تو اپنی یوتھ سے بہت ہوپ رکھتا ہوں اور اس نیت سے کہ بھائی یہ پولیٹیسائز ہو تاکہ جو حکمران ہیں یہ چینج ہوں. ایگزامپل چھوٹی ایگزامپل ایک جیسے بہت سارے بچے آج کل جمع کریں 1 روپی پروجیکٹ لے کر چل رہے ہیں جس میں 1 روپے آپ جمع کرائیں دن میں ایک دفعہ جمع کریں 365 روپیز جمع ہوں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کسی غریب کو مدد کر سکتے ہیں. تو ایسے چھوٹے پروجیکٹس چل رہے ہیں جن کو سپورٹ کر کے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. مگر یہ ایک انڈیویجول بیس میں سمجھتا ہوں جب تک آپ پولیٹیکلی اویئر نہ ہو پولیٹیکل ایکٹیو نہ ہو جب تک یہ ملک لارج بیس چینج نہیں آ سکتی. آج کے سارے کالرز سے اور جن کے اور کے ذہنوں میں ہے کہ جی ہم یہاں پہ بیٹھ کے اسی طرح کی گفتگو کر کے نکل جاتے ہیں, یہ ہماری طرف کی ایک چھوٹا سا کوشش ہے, کنٹریبیوشن ہے. ہم آپس میں بھی شیئر کریں, اوپن اپ ہو, جس کی جو بات سمجھ آئے اس کو قبول کریں. اور پھر وہی ایک واحد بات, اس سے زیادہ میں آگے کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کی تھی, ہم بات نہیں کر سکے کہ پلیس کے سلسلے میں, کہ میں ان سے کہتی تھی کہ کچھ نہ کچھ چھوٹا میسج, کوئی ایسی چیز, کوئی لائٹ کے اوپر, کوئی بجلی پانی, یوتھ کے مسائل یہ ڈال دیا کریں. مجھے ہمیشہ شٹ اپ کال ملی کہ ہمیں ڈرامہ کرنے تو ہمیں یہاں پہ ہدایت نامہ نہیں کھولنا ہے. تو یہ تھرو آؤٹ میری زندگی میں ہوتا رہا. اس کے بعد میں نے جو اپنے طور پہ اس کا سولوشن نکالا کہ بی اپنے کارنر صحیح کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے اس کو صحیح کرو پہلے, اس کے بعد تم دیکھو شاید تمہاری طرح اور بھی کچھ لوگوں مل جائیں گے سارے. تو میں ہوپ فل ہوں اس یوتھ سے, مجھے بہت امیدیں ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ملک ہمارا ہے. بچے, آج میں نے جتنا پیسہ غلط طریقے سے کما لیا, میں نے 6 فٹ نیچے چلے جانا ہے, لیکن میری نسلوں نے اسی ملک کی فضا میں سانس لینا ہے. یہ سب میں آپ تینوں سے ایگری کرتا ہوں کہ جی جو یوتھ ہے ہمارا, مجھے بھی یہ لگ رہا ہے, میں کیونکہ انٹریکٹ بھی کرتا ہوں, پڑھاتا بھی ہوں نوجوانوں کو, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ ہمارے سے بہتر ہی کام کر کے دکھائیں گے. اور ابھی صاحب نے میر تقی میر کا نام لیا تو ایک ایسا اچھا شعر مجھے یاد آیا, اگر آپ کہیں تو بس اختتام اسی پہ کرتے ہیں. اور وہی ہماری کچھ حالت پہ ہی ہے, وہ بھی سیاسی شعر ہی سمجھے. میر صاحب کو شاید پتا تھا کہ پاکستان میں ایسے ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وضو کو مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر, وضو کو مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر, وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک میں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. مجھے امید ہے کہ آج کے یوم پاکستان کی باقی جو آپ خبریں سنیں اس میں لیاری یا کہیں اور سے بھی توڑ پھوڑ مار کوٹ کی خبریں آپ کو نہ آئیں. یہ خبریں آئیں کہ پاکستانی ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, وہ خوشیاں منا رہے ہیں, ہوائی فائرنگ نہیں کر رہے ہیں, کوئی کام کا کام کر رہے ہیں. اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.